السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کلاس آن لائن .com کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب تک ہم پہلے جو قرآن العظیم کی صورتیں پڑھ رہے ہیں، سیکھی ہیں ہم نے، سورۃ الزلزلہ، سورۃ البینہ سے لے کے ہم پہنچے ہیں سورۃ الناس تک، اور اس میں جو ہم نے تجوید کے احکام سیکھے ہیں، اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب تک ہم نے جو تجوید کے احکام سیکھے ہیں، اس میں ہے نمبر 1 غنہ، قلقلہ، اخفا حقیقی، اخفا شفوی، ادغام ناقص، یہ ہم نے اب تک سیکھے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسم عثمانی والا جو قرآن ہے وہ ڈسکرپشن میں نیچے اس کا لنک دے دیا گیا ہے، وہاں سے آپ اسے بآسانی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور دیکھیے اس میں قرآن العظیم میں کس طرح سے تجوید کے احکام کی نشانیاں دی گئی ہیں، تاکہ ہم بہت آسانی سے اس کو سیکھ سکیں۔ اور آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ القدر انشاءاللہ پڑھنا سیکھیں گے۔ چھوٹی سی صورت ہے، بہت چھوٹی سی صورت ہے، لیکن تجوید کے احکام بہت ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ چھوٹی سی صورت مبارکہ ہے، احکام ہے تجوید کے، آئیے سیکھیں گے۔ آیت نمبر 1، اس کا پہلا لفظ اور پہلا حرف دیکھیں، پہلا حرف دیکھیے حمزہ، اس کے نیچے دیکھیں زیر۔ جب ہم اس کے نیچے زیر دیکھ رہے ہیں تو وہ حمزہ ہے، اور ہم نے اسے آگے لے جا کے ملانا ہے نون کے ساتھ۔ حمزہ زیر نون، نون زبر الف نا، اور دیکھیے نون کے ساتھ جو الف ہے اس کے اوپر مد کی نشانی بنی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ یہ مد ایک قسم ہے، انشاءاللہ جب مد کا چیپٹر پڑھیں گے وہاں پہ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اب انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے کیسے وہ سیکھ لیتے ہیں بس۔ سب سے پہلے نون مشدد جو آیا ہے اس پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، انا، پھر دوسرے لفظ میں پھر حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، اور اب اس حمزہ کے ساتھ دیکھیں نون لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی جزم نہیں ہے، زیر زبر کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد لیٹر آ رہا ہے زا، 15 حروف میں سے زا کا لیٹر آ رہا ہے، حرف جو اخفا حقیقی کے 15 حروف ہیں ان میں سے زا آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ اس نون کو ہم چھپائیں گے اپنے ہونٹ میں، اخفا حقیقی کریں گے۔ انزلناہ، اتنے سے اپنے ہونٹ کھولے کہ اس میں سے ایک پیپر کراس ہو سکتا ہے، پیچھے اس کے زبان ہینگ کر کے رہے گی۔ زبان کو کوشش کریں گے اور احتیاط کریں گے بہت زیادہ کہ زبان ہمارے دانتوں سے ٹچ نہ ہو اندر، پیچھے بس ہینگ کر کے رکھنی، اوپر بھی نہیں یوں کرنی، نیچے بھی نہیں رکھنا، اسے مڈل میں صرف ہینگ کر کے رکھنا ہے۔ انزلناہ، اب یہاں پہ ہم پڑھ دیتے ہیں عوام الناس، انزلناہ، ہاں پیش ہو، یہ لہجہ درست نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے
لہجے کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہا پیش ہو، کسی بھی حرف کے اوپر پیش آ رہا ہے ہونٹوں کو استعمال کیجئے، مخرج پیش کا ہونٹ ہے، آگے کی طرف لائیے۔ ہا پیش ہو، با پیش بو، قاف پیش قو، لام پیش لو، با پیش بو، مناسب نہیں، بالکل لہجہ غلط۔ اب ہم اسے پڑھیں گے۔ انزلناہ، اب ہم نے پڑھا۔ اب جب ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو ہم نے ہونٹوں کو آگے رکھنا ہے اپنے۔ انا انزلناہ، اب فا ہے، فا کے نیچے زیر ہے، اور وہ آگے جا کے دیکھیے لام سے مل رہا ہے، فا سے لام فل، اب نہیں فی، اب یہاں پہ وہ نہیں، فا نہیں مل رہی، فی کو ہم نے فی پڑھا، فا زیر یا فی، یا فا نہیں ملے گی، فا کو نہیں ہم نے ملانا، یہاں پہ فی، انا انزلناہ فی، لام زبر یا لئی، اب یا سے ملا رہے ہیں، ہوٹ پیچھے چلے، لام زبر یا لئی، ہم کہتے ہیں لے، لام زبر یا لے، لہجہ غلط ہے، پروناؤنسیشن غلط ہے۔ لام زبر یا لئی، لام زبر لا، لئی لا، تا زبر لام تل، لئی لا تل، قاف زبر دال قد، اب دال کے اوپر دیکھیے جزم لکھی ہوئی ہے، یاد کیجئے کون سا تجوید کا رول آ گیا، رول نمبر 2، قلقلہ، کیونکہ یہ دال آلریڈی ہمیں ساکن مل رہی ہے، دیکھیں قاف زبر دال قد، اور اس کے بعد را ہے۔ اب دیکھیے کہ را کے نیچے زیر، اب را کے احکام کے مطابق اب ہم اس را کو کیسے پڑھیں گے، تو وہ تجوید ہمیں بتا رہی ہے جب یہ ایسے آئے گی را اور آپ اس پہ رک رہے ہیں تو اس را سے پہلے والا حرف دیکھیں اس کے اوپر کون سی حرکت ہے، تو یہاں ہم نے دال کو دیکھا، دال کے اوپر جزم تھی، ہم نے اسے چھوڑ دیا، اب ہم اس سے پہلے حرف پہ چلے گئے تو وہاں قاف، قاف، اس کے اوپر دیکھیں زبر، تو یہاں را کے اوپر زبر آئے گی، کیسے؟ بس جب کریں گے قدر، قاف کو دال سے ملائے، قاف زبر دال قد، اور ایک دم زبان اوپر، قدر، یہ را کے اوپر زبر آ گئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اگر میں زبان نیچے رہنے دوں گا تو پھر وہ تجوید کی غلطی شمار ہو جائے گی۔ اب ہم نے یہ را کو سورۃ العصر سے پڑھنا ہم سیکھ رہے ہیں، تو ہم الحمدللہ کوشش کریں گے کہ ہم سے غلطی نہ ہو گئی غلطی سیکھتے ہوئے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کتنی دفعہ غلطی ہو جائے کوئی گناہ نہیں ملے گا، انشاءاللہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ہمیں بتایا ہے کہ ایک قاری ہے جو کہ بہت تجوید کے پورے احکام کے ساتھ اور بہت اچھی آواز میں قرآن پڑھتا ہے، اسے اللہ کے پاس سے ایک اجر مل رہا ہے، اور ایک طالب علم ہے جو کہ قرآن سیکھ رہا ہے، حروف اپنے مخرج سے صحیح طرح سے ادا نہیں ہو پا رہے، تجوید سیکھنے میں دقت ہو رہی ہے، لیکن وہ اس مشقت کو بار بار برداشت کرتا ہے اور پڑھ رہا ہے۔ جب وہ کوشش کرتا ہے اسی کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے اس قاری کو 2 اجر مل رہے ہیں۔ اجر کیا چیز ہے؟ اس میں کتنی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے ہمیں نجات مل رہی ہے، کتنی اللہ کے پاس سے رحمت و برکت ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو غلطی ہو رہی ہے سیکھنے میں، بالکل پریشان نہ ہوں، کوئی بات نہیں ہے، بس ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھیں گے کہ اب ہم سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے رہیں گے، شیطان کے بہکاوے میں آگے چھوڑیں گے نہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
آیت نمبر 2 وما، اب یہ لفظ، یہ بار بار یہ لفظ آتا ہے قرآن میں، واو اور میم ایک ساتھ آتے ہیں۔ اب دیکھیے میم کے ساتھ پھر الف، اس کے اوپر دیکھیں مد کی نشانی، کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہ مد ہے، ہم نے اسے 2 حرکت پڑھنا ہے بس۔ کیسے؟ دیکھیے وما، حمزہ زبر دال اد، اب حمزہ آیا، دیکھیں وہ دال سے پھر جا کے ملا، دیکھیے دال ساکن، پھر اور را کو دیکھیں اس کے اوپر زبر اور اس کے ساتھ وہ الف چھوٹی سی شکل میں لکھا ہے، لیکن پورا الف پڑھنا ہے ہم نے اسے۔ را زبر الف را، کاف زبر کا، اد را کا۔ اب کچھ بھائیوں سے غلطی یہ ہو جاتی، یہی اس لفظ کو پڑھتے ہیں ادرکا، الف چھوٹا، یا پھر دوسری غلطی کچھ بھائیوں سے ہوتی ادراکا، کاف کے ساتھ بھی الف لگ جاتا ہے، یہ غلط۔ احتیاط تھوڑی سی برتنی ہے ہم نے، تھوڑی سی، کہ کاف کے ساتھ آگے الف نہ لگے اور را کے ساتھ جو الف ہے اسے ہم پورا پڑھیں۔ وما ادراکا، اب اس کے بعد دیکھیے وہی لیلۃ القدر والا لفظ ہے، دوبارہ یہاں پر آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اب آ رہا ہے میم۔ وما ادراکا، ما، میم زبر الف ما، پورا الف پڑھیے، مدراکا، مدراکا، جلدی کریں گے الف چھوٹے گا، ہماری غلطی ہوگی۔ ما، وما ادراکا ما، وہی لفظ ہے، لام زبر یا لئی، لام زبر لا، لئی لا، تا پیش لام تل، لیلۃ ال، قاف زبر دال قد، را زیر ری، لیلۃ القدر۔ اب وہی ہم نے پڑھنا ہے، دال پہ قلقلہ کرنا ہے، رکنا ایک زبانوں پر، لیلۃ القدر، ما لیلۃ القدر۔ آیت نمبر 2 یہ ہم نے پڑھی، وما ادراکا ما لیلۃ القدر، دوبارہ سن لی، وما ادراکا ما لیلۃ القدر۔ اب آیت نمبر 3 پہ آئیے، اس آیت نمبر 3 پہ بھی غور کریں، یہاں سے پھر وہی لفظ شروع ہے، لیلۃ القدر، وہی لفظ شروع ہے، دیکھیے لیلۃ القدری، اب را کے نیچے زیر ہے، پورا پڑھ دیں گے کیونکہ اب ہم رک نہیں رہے، ہم نے اس کا زیر پڑھ دیا، لیلۃ القدری، وہی قاف زبر دال قد، دال پہ قلقلہ کیا، لیلۃ القدری، خا زبر یا خی، خا زبر یا خے، جو عام عوام الناس کا پروناؤنسیشن ہے، لہجہ ہے، خے، غلط، خی، یہ یا آ رہی ہے ایک دم، خی، خا زبر یا خی۔ اب را دیکھیے، را جا کے میم سے ملے گی اور میم پہ ایک دم غنہ ہو جائے گا، خیرم، اب را ملی جا کے میم سے، میم کے اوپر تشدید آ گئی، غنہ ہو گیا، ہم نے ہونٹ بند کر دی، خیرم، اب میم ہے اور اس کے ساتھ نون ہے، اب نون کے اوپر جزم لکھی ہوئی ہے، ایک دم پورا پڑھ دیں گے، من، وجہ اس کے بعد آگے حروف حلقی آ رہا ہے، حروف حلقی حمزہ آ رہا ہے، من الفی، تو وہاں پہ حمزہ جو آ رہا ہے، اب یہاں پہ ہم نے کوئی اخفا حقیقی نہیں پڑھنی، یہ ہے اظہار، اظہار پورا، اس کو ہم پڑھ دیں گے نون کو، من، حمزہ زبر لام ال، فا زیر فی، الفی، الفے، لہجہ غلط ہے، فا زیر فی، جب بھی کسی حرف کے نیچے زیر آئے گا تو ہم اس کو 0.001% یا کی طرف تھوڑا سا یوں جھکا دیں گے، یا نہیں پڑھیں گے، الفی، بس الفی یہ کر دیں گے، یہ ہمارا غلط ہو جائے گا، الفی، الفے، عوام الناس جو پڑھ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے، الفی،
اب شین آ رہا ہے، شین کے اوپر زبر ہے اور وہ ہا، حروف حلقے میں سے ہا ہے، اس سے مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ آگے را ہے۔ الفی، اب ہم نے شین کو ہا سے ملایا، اور اب اسی را کو پڑھنے کے لیے اب ہم اس کا نیچے زیر زبر پیش جو تھا سب ختم را کا، کیونکہ آیت رک گئی، اب ہم رک گئے وہاں پہ۔ اس لفظ میں شین ہا سے ملا اور را کا زیر زبر پیش ختم ہوا، ہم نے اسے ساکن بنا دیا۔ اب اسے پڑھیں گے اسی مناسبت سے، اس سے پہلے حرف دیکھیں گے کون سا تھا، وہ تھا ہا، اس کے اوپر جزم، شین زبر ہا شاہ۔ تو اب اس سے پہلا حرف دیکھا وہ ہے شین، شین کے اوپر زبر، تو ایک دم زبان کو اوپر کر دیں گے، شہر، الفی شہر، بہت آسان ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک دم زبان اوپر۔ اب آگے والی آیت پہ آئیے، تنزل یہ دیکھیے تنزل، اب یہاں پہ زا آ رہی ہے، اسے زا پڑھیں گے، تنزل الملائکۃ، ملائکۃ غلط ہے، وہ حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر، ملائکۃ، تا پیش تو، ملائکۃ، تنزل الملائکۃ، تنزل الملائکۃ والروح، والروح، اب یہ حروف حلقے میں سے ہا آ رہا ہے۔ اب جب ہم اسے پڑھیں گے تو ہم نے اس کو حلق سے نکالنا ہے، اگر ہم اس کی جگہ دوسرا ہا پڑھ جائیں جسے ہم کہتے ہیں دو چشمی ہا، ہمارا پڑھنا غلط ہو جائے گا۔ والروح، والروح، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فا کے نیچے زیر ہے، یا سے مل رہا ہے، ہا کے اوپر زبر، الف اس کے ساتھ ہے، فیہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ، اب ہم ذال پڑھیں گے، با کے نیچے زیر ہے، اس کے ساتھ نیچے حمزہ لکھا ہوا ہے، رسم عثمانی میں دیکھیے حمزہ لکھا ہوا ہے، وہ جا کے بِإِذْ ذال سے دیکھیں، بِإِذْنِ، ذرا سی زبان دانت کے نیچے نکال کے لائیں گے، یہ ذال ہو جائے گا، بِإِذْنِ، اگر زبان اندر رہ گئی، مسوڑے سے ٹچ ہو رہی، بِإِذْنِ، تو وہ زال پڑھا جائے گا اور وہ ہمارا پڑھنا پھر مناسب نہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اب ربی، با کے نیچے زیر ہے، میں نے بتایا جس حرف کے نیچے زیر آ جائے 0.001% یا کی طرف تھوڑا سا مائل کر دیجئے، ہم زیر پورا پڑھ دیں گے۔ اب میں پڑھ دوں ربہم، ربہم، میرا پڑھنا غلط ہے، میں بی کو با پڑھ رہا ہوں، جو کہ اکثر عوام الناس پڑھ رہے ہیں، احتیاط کیجئے۔ ربہم، ربہم، اب یہ ہا کے نیچے جو زیر ہے یہ جا کے آگے میم سے مل رہا ہے، یہ دو میم ایک ساتھ آ گئی ہیں یہاں پہ۔ پہلی میم دیکھیے ساکن ہے، رسم عثمانی میں دیکھیں اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا، اب وہ ہا جو ہے وہ جا کے آگے پھر آگے والی میم سے ملی، ربہم، اب وہ میم سے جو جا کے ملی اس کے اوپر پہلا تجوید کا قانون آ گیا، غنہ، ہم پوری ایک دم غنہ کر دیں گے اس کو، ہونٹ بند کیے، آواز ناک میں، ربہم، اب میم اور نون آ گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اسی نون کو دیکھیں کہ اس کے اوپر کوئی جزم نہیں ہے، کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے، خالی چھوڑ دیا ہے، تجوید کا حکم ہے یہاں پہ، کیونکہ اس کے بعد 15 حروف میں سے کاف آ رہا ہے، کاف، باریک والا چھوٹا والا کاف آ رہا ہے، تو وہ کہہ رہے اس نون کی آواز کو اپنے ہونٹوں میں چھپا جاؤ، من کلی، من کل، لام زیر لے پڑھیں گے، غلط، من کلی،
حمزہ زبر میم ام، اب پھر را آ گئی، حمزہ زبر میم ام، اب وہ را آئی، اس کے پڑھنے کے لیے پھر ایک دم من کل امر، امر ایک دم زبان اوپر ہماری، تو را کے اوپر اب الحمدللہ ہم اس را کو اس طرح سے پڑھیں گے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر۔ اب آگے والی آیت پڑھتے ہیں، دیکھیں اب جب ہم اسے پڑھیں گے، آیت نمبر 5 ہے یہ سورۃ القدر کی، سلام سلام، اب دیکھیے ڈسکرپشن میں دیکھیے یہ میم کے اوپر 2 پیش لکھے ہوئے ہیں، ایک پیش بالکل صحیح لکھا ہے سیدھا، دوسرے کو ٹیلی فون کا ریسیور کی طرح بنا دیا گیا ہے اس رسم عثمانی میں، کیونکہ اس کے بعد آگے حروف حلقی میں سے ہا کا حرف آ رہا ہے، تو منع ہے یہاں پہ سلامن کہ ہم اس کو اس طرح سے غنہ کریں، بالکل منع ہے، یا اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں، منع ہے بالکل، بس اظہار کیجئے سلامن، حاضر ہی یا زبر یا ہی یا، اب پھر ہا آ گئی حروف حلقوں میں سے، حتی تا کے ساتھ دیکھیے الف، دیکھیں حتی، اب اگلا لفظ دیکھیں، میم کے اوپر زبر ہے وہ تا سے مل رہی ہے، اور یہ والی جو تا ہے یہ قرآن کی موٹے حروف میں سے ایک حرف ہے، موٹا حرف ہے یہ قرآن کے اس میں سے، اور اس کے اوپر دیکھیں جزم ہے، ساکن ہے، اور یہ کن حروف میں سے ہے؟ قلقلے کے 5 حروف میں سے، قطبی جد اس میں سے ہے، اور یہ ساکن ہے، تو اب ہم ایک دم اس کے اوپر فورسفلی جہاں سے یہ ہمارے منہ میں سے نکل رہی ہے اوپر کے تالو سے فورسفلی جا کے رکیں گے تو یہ قلقلہ ہوگا، میم زبر تا مت، اب میں کر دوں میم زبر تا مت تو میں نے قلقلہ نہیں کیا، اور یہاں غلطی سے 2 نقطوں والا تا پڑ گئے، پورا معنی بدل جائے گا، مت لعل، مت لعل، اب عین آیا اس کے نیچے زیر تھا، مت لعل فجر، اب وہ فا جیم کے ساتھ جا کے ملی، فا زبر جیم فج، اب راہ ہم نے اسے ساکن کر دیا، اب وہی ہم نے جیم قلقلے کے حروف میں سے قاف تا با جیم دال، فا زبر جیم فج، پہلے تا تھا ہیوی حروف تھا، ہم نے اس پہ قلقلہ کیا، اب جیم آیا اس پہ قلقلہ کیا اور زبان کر لے گئے اوپر، فجر، مطلع الفجر، یہ را کے قواعد آ رہے ہیں، بار بار آئیں گے، اور ہم اس میں تھوڑی سی احتیاط برتیں، یہ سورۃ مبارکہ سورۃ القدر چھوٹی سی سورت ہے لیکن احکام بہت ہیں، صرف تھوڑی سی احتیاط ہم نے برتنی ہے، تھوڑی سی احتیاط، اب یاد بھی ہمیں سب کو ہے، ہم پڑھتے کیسے ہیں تھوڑا سا اپنا موازنہ کر لیں کہ ہم سے پڑھنے میں کہاں غلطی ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن العظیم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تجوید کے ساتھ سیکھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے ان تمام لیکچرز کو چند لمحے نکال کر آپ اپنی فیملیز میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں شیئر کیجئے، یہ آپ کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگا، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔